بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ بلیس یو آل۔ آپ کا جو لیسن نمبر 2 ہم نے کل سبق نمبر 2 کے جو بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا تشریح کے بارے میں پھر خلاصہ جو تھا اس کا کام دیا، تو آج اس کی کچھ جو مشقی سرگرمیاں رہتی ہیں جن میں آپ کے پی ٹی بی کی جو کتاب ہے اس میں سے سوال نمبر 5، 6 اور 7، تو اس کے بارے میں آج آپ کو میں گائیڈ کروں گی۔ آل دو یو ہیو ڈن اے ورک آلریڈی بٹ اٹ ول ریویژن اینڈ جو دہرائی آپ کی بہت ضروری ہے ایگزام سے پہلے۔ تو سوال نمبر 5 ہے اعراب لگانا۔ اعراب آپ تلفظ کے مطابق لفظ کو لگاتے ہیں، یعنی اخلاق، جیسے میں نے اس کو بولا اخلاق، تو الف پہ زبر، خا پہ جزم، لام الف لا پھر زبر کے ساتھ، اور کاف نقطوں والی جو ہے وہ جزم کے ساتھ ساکن ہو جائے گی، تو یہ لفظ کو ہم اس طرح بولیں گے اخلاق۔ مروت، میم پہ پیش ہے، رے پہ زبر ہے، واؤ پہ شد ہے اور شد کے ساتھ بھی زبر ہے اور تے پہ جزم ہے۔ مروت، شد سے مراد وہ لفظ 2 بار بولا جاتا ہے، ایک دفعہ واؤ جو ہے وہ رے کے ساتھ بھی بولا جائے گا اور پھر تے کے ساتھ بھی، یعنی اس کی ڈبل آواز ہوتی ہے، تو مروت، اس لیے ہم اس پہ شد بھی لگائیں گے اور ساتھ میں زبر بھی ہوگی کیونکہ وہ کھڑی آواز دے رہا ہے۔ اصلاح، اصلاح اس کا مطلب ہوتا ہے درستی، بہتری، کریکشن۔ الف پہ زیر، سواد پہ جزم اور لام الف لا کے اوپر پھر زبر اور ہے پہ جزم کے ساتھ آپ اس کی لکھیں گے اصلاح۔ وضع، وضع کا مطلب طریقہ، واؤ پہ زبر، زواد پہ زبر اور عین جزم کے ساتھ ہے، ساکن ہے۔ اس کے بعد ہمارا آخری لفظ ہے امائد۔ امائدین سے مراد ہوتا ہے معزز، مقرب، اسٹیمڈ پرسن، تو امائد، عین پہ زبر، میم الف ما، میم زبر الف ما، میم پہ بھی زبر، اور اگلا جو حمزہ عین یہ ہے اس کے ساتھ زیر ہے اور دال جزم کے ساتھ ساکن ہے، تو امائد۔ اگلا کویسچن آپ کا بہت ایزی ہے، آپ نے کالم الف میں جو الفاظ ہیں ان کو کالم بے کے ریلیونٹ ورڈز کے ساتھ میچ کرنا ہے، جو متعلقہ الفاظ ہیں، جیسے آپ کے پاس اخلاق ہے تو وہ وسیع تھے، خوشی کے ساتھ غم ہے، مذہب کے ساتھ ملت ہے، مروت لحاظ، بے رنگ ٹکٹ، حیوان ناطق یعنی حیوان ظریف کے ساتھ یہ آتا ہے۔ اور یہ بھی بہت آسان کویسچن ہے، مذکر اور مؤنث الگ الگ کرنے ہیں۔ غم، مجھے بہت غم ملا تو یہ مذکر ہے، خوشی ہوئی، خط ملا، تو یہ اس طرح اپنے لفظوں کو مذکر مؤنث کو الگ الگ تذکیر و تانیث کے حوالے سے 2 کالم میں ڈیوائڈ کرنا ہے۔ آج آپ کا اردو بی کا کام جو آپ کا ہوم ورک بھی ہے، اس میں میں آپ کو جو ریوائز کروا رہی ہوں وہ ہے خط ہے، جس میں آپ نے بڑے بھائی کے نام خط لکھنا ہے اور اس کی خیریت، اس نے کافی لمبے عرصے سے گھر میں خط لکھ کر اپنی خیریت نہیں بتائی، تو اس نے خیریت کو بتانے میں اتنی دیر کیوں کی، تاخیر کی وجہ معلوم کرنے کے لیے خط لکھنا ہے۔ ظاہر ہے آپ کو اس مضمون کے لائن سے پہلے جو سبجیکٹ ہے، جو موضوع ہے، اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ پریشان ہیں اس کے لیے، تو اس پریشانی کا اظہار آپ کے الفاظ میں بھی ہونا چاہیے کہ ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں، سب لوگ آپ سے اداس ہیں، پہلے تو آپ کی خیر خبر آتی تھی لیکن اب کافی عرصے سے آپ نے اپنی کوئی بھی اطلاع نہیں دی، تو اس کی کیا وجہ ہے۔ اور تھوڑا سا جو ہے وہ ابتدائیہ کا بتا دوں کہ امتحانی مرکز آئے گا، پھر تاریخ آئے گی، یہ میں آپ کو بورڈ میں کلاس میں بتا چکی ہوں، اس لیے اس پہ بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگاؤں گی، لیکن پھر بھی آپ نے آغاز میں یہ 2 چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد القاب و آداب ہے، یعنی کس کے نام خط جا رہا ہے، آپ کا بھائی ہیں تو ان کو مخاطب کرنا ہے۔ نفس مضمون، آپ کیوں خط لکھ رہے ہیں، اپنے خط لکھنے کی وجہ بیان کرنی ہے۔ اور پھر حوالہ جات میں ہے، نہ آپ ہی آئے نہ خط ہی بھیجا، یہ ایک مصرع ہے۔ تمہاری دید ہی مقدر جن کا ٹھہری تھی، وہ چشم منتظر پتھرا گئی، کیا تم نہ آؤ گے، یہ بھی کہ انتظار کی کیفیت لیے ہوئے شعر ہے۔ تیرے سنگ جو گزارے وہی پل ہیں یادگار، یعنی ابھی تک آپ ہمیں یاد آ رہے ہیں اور آپ ہماری یادوں میں بستے ہیں، تو آپ جتنی جلد واپس آئیں گے اتنی ہمیں خوشی ہوگی۔ تو یہ حوالہ جات کے ساتھ ساتھ آپ کو میں نے ایک مکمل جو ہے وہ طریقہ جو ہے شعر کا خط کا ریوائز کروایا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔